بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کے شارٹ کویسچن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے مکہ کا فتح کیا۔ مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سن 8 ہجری کو مکہ فتح کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے چند ایک اسباب بیان کریں۔ فتح مکہ کے اسباب میں حق و باطل کی فطری کشمکش، مکہ کی مرکزی حیثیت، بنو خزاعہ پر قریش مکہ کا دعویٰ، قریش کا صلح حدیبیہ توڑنے کا اعلان، ابو سفیان کی تجدید معاہدہ کی ناکام کوشش اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی؟ فتح مکہ کے موقع پر مجموعی طور پر کسی نے مقابلہ نہ کیا، لیکن انفرادی طور پر اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کتنے کفار مارے گئے؟ فتح مکہ کے دن 12 کفار مارے گئے اور جبکہ 2 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے، جن میں ایک کرز بن جابر فہری اور دوسرے خنیس بن خالد بن ربیعہ شامل تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابی کسے عطا ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو، جن کا تعلق بنی عبدالدار سے تھا، دی گئی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر فتح مکہ کے دن کس نے اذان دی؟ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال نے اذان دی تھی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو امان دینے کا حکم دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ امان دی جائے۔ اسی طرح بوڑھوں کو، قیدیوں کو، جو لوگ حضرت حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے پناہ ہوگی، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان حاصل ہوگی، جو کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اسے امان ہوگی، جو ہتھیار پھینک دے اسے امان ہوگی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی امان حاصل ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 2 بڑے قریشی سردار جنہوں نے اسلام قبول کیا کون سے تھے؟ صفوان بن امیہ جو پہلے یمن بھاگ گیا تھا لیکن عمیر بن وہب نے اس کے لیے امان حاصل کی تھی، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرا فضالہ بن عمر جس نے طواف کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور نے اس کا ارادہ اس کو بتا دیا، جس پر وہ آپ کی حقانیت کا قائل ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بنو حوازن کا ماہر جنگ کون تھا؟ بنو حوازن اپنے ساتھ ایک ماہر جنگ بوڑھے نابینا کو لے کے آئے تھے، درید بن سمہ جس کا نام تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غزوہ حنین کب ہوا؟ غزوہ حنین سن 8 ہجری کو ہوا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جب تلخی پیدا ہوئی مال غنیمت کے معاملے پر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 9 مسلموں کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا تو انصار کے چند جوانوں نے اسے محسوس کیا اور اس تلخی کو دور کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جا؟ اگلا سوال ہے غزوہ تبوک کب ہوا؟ غزوہ تبوک سن 630-31 عیسوی کو
عیسائیوں کے خلاف ہوا تھا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت حالات یہ تھے کہ کئی سال سے خشک سالی چلی آ رہی تھی، لیکن اس سال فصل کافی ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کا دھیان فصل اکٹھی کرنے کی طرف تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی اپیل کی تو صحابہ کرام نے اثار کی ایسی مثالیں دیں جو آج تک مشعل رہا۔ اگلا سوال یہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو حجۃ الوداع ہے وہ کب ادا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع 10 ہجری 632 عیسوی کو ادا کیا۔ اگلا سوال ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کہاں دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع سن 9 ذی الحج کو نماز فجر کے بعد میدان عرفات میں دیا۔ اگلا سوال ہے کہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا اس کے چند اہم پوائنٹ بیان کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم پوائنٹ میں سے دینی تعلیمات کا نچوڑ، معاشرتی نظام کی بنیادیں، مساوات، معاشی عدم توازن کا علاج، اہم قانونی نکات، انسانیت کا منشور اعظم، قتل و غارت سے نجات، سود کا خاتمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کون کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسود عنسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور عہد رسالت میں ہی وہ مارا گیا، اس کی بیوی نے اسے قتل کیا، جبکہ مسلمہ کذاب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اس نے نبوت میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے مال میں سے بھی آدھا لینے کا آپ سے مطالبہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہی جھوٹا ہے جس کی مجھے خبر دی گئی تھی۔ اس کا خاتمہ جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔